اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پس کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اسے اس کا ایمان، کسی سے ایسا نہ ہوا بجز قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے لطف اندوز ہونے دیا انہیں ایک مدت تک۔ پیارے یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن مقدس میں کئی بار بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان و عظمت اور معاملات کو کئی بار قرآن مقدس میں متعدد جگہوں پر بیان فرمایا۔ جو پیچھے ہم مضمون پڑھ رہے ہیں، اللہ سونا اپنی توحید کے دلائل کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنی قوم کو بلانے کا اہتمام فرما رہا ہے۔ اللہ سونا بار بار انہیں وحدہ لا شریک کے دامن رحمت میں وابستہ ہونے کا حکم دے رہا ہے، اور ہر طرح کے اللہ سونا دلائل کے ساتھ اور اخروی دنیاوی عذابات سے ڈرا کر ان کو توحید کی طرف راغب فرما رہا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے کئی آیات سے یہ مضمون پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سونا اپنے محبوب اسلام کے سامنے پیارے یونس بن متی علیہ السلام کا قصہ بیان فرما رہا ہے، اور آپ کی قوم کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ایسی بستی تھی، آپ کی قوم والے ایسے لوگ تھے کہ انہیں توبہ کرنے کا دنیا میں انتہا طور پر اس وقت نفع ہوا جب ان کے سامنے عذاب کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ہم جانتے ہیں کہ پیارے یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف گئے تھے وہ 1,00,000 سے کم و بیش زیادہ لوگ تھے۔ پیارے یونس علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، اللہ سونے کی بارگاہ میں بلانے، ان سے رابطہ کرنے، اللہ کی توحید کا انتہا پرچار کیا، لیکن آپ کی قوم نے ہر طرح انکار کیا، ڈٹ گئے اپنے بے ایمانی کے حال پر۔ تو یونس علیہ السلام ان سے اس حال پر کہ وہ بہت مضبوط ہو گئے کفر پر، اللہ کی بارگاہ میں ان پر عذاب کی دعا کر دی۔ اللہ سونے کی بارگاہ سے 3 دن میں عذاب آنے کا حکم آ گیا کہ 3 دن میں ان پر عذاب آ جائے گا۔ یونس علیہ السلام نے بھی ان کو بتا دیا کہ تمہارے پاس 3 دن ہیں، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ مختلف کتابوں میں تفاسیر کے حوالے سے یا حدیث کے حوالے سے بہت سے مختلف الفاظ کے ساتھ پیارے یونس علیہ السلام کے بستی کے معاملات بیان ہوئے ہیں۔ میں مختصراً وقت کے دورانیہ میں ہی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ الغرض آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے، 3 دن ہے، اور ایک تفسیر میں نے ایسے پڑھا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لیا، 2 آپ کے بیٹے تھے ان کو ساتھ لیا، آپ چلے گئے۔ بحیرہ روم کے بھی لفظ آئے ہیں تفاسیر میں، اور دریائے دجلہ کے بھی لفظ آئے ہیں کہ آپ دریائے دجلہ کی طرف گئے۔ آپ نینوا کی بستی کی طرف اللہ کی بارگاہ سے مبعوث تھے۔ تو پیارے یونس علیہ السلام پہاڑ پر دیکھ رہے تھے کہ میری قوم پر اب عذاب آئے گا۔ قوم نے اس بات کو دھیان سے کیا کہ اگر تو یونس علیہ السلام ہم سے چلے گئے تو وہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم پر عذاب آ جائے گا، اور اگر وہ نہ گئے تو پھر معاذ اللہ انہوں نے منفی لفظ کہے۔ اور جب دیکھا انہوں نے کہ عذاب کے آثار آ رہے ہیں تو انہوں نے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا، یونس علیہ السلام نہیں ملے، تو وہ پکے ہو گئے کہ اب عذاب آئے کہ آئے۔ لکھا ہے تفسیروں میں آسمان سے بادل اور انتہا دھواں ظاہر ہوا، اور لمحہ بلمحہ وہ عذاب، وہ رب کی پکڑ ان کے قریب آتی گئی۔ ایک روایت میں ایسے ہے کہ انہوں نے اس وقت کے دیگر انبیاء علیہ السلام جو مبعوث تھے
ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یونس علیہ السلام کو ڈھونڈو، وہ اب تمہارے لیے دعا کر دیں تو عذاب ٹل جائے گا، نہ ملے تو پھر انہوں نے سوچا اللہ کی بارگاہ میں ہم سب اکٹھے ہو کر زاری کریں۔ تو وہ سب کے سب بستی والے باہر آ گئے، میدان میں آ گئے، تو ماؤں نے بچے جدا کر دیے، اپنے مویشی بھی لائے، مویشیوں سے ان سے بچے جدا کر دیے، ایک روایت میں ہے اپنے پاؤں میں کانٹے بچھائے، اور انتہا زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں تضرع کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں ساری قوم نے انتہا مضبوط انداز میں رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگی۔ اب ہم خود اس کو دیکھیں کہ بچے ماں کی گود سے جدا ہوں تو وہ کیسے چیختے ہیں، اور جانوروں کے بچے بھی تو وہ کیسے آواز نکالتے ہیں۔ تو وہ ایک تصور کرو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جس بھی اپنی بستی کے ساتھ نکلے ہوں گے، ایک سائیڈ پہ نکلے ہوں گے، تو وہاں اس میدان میں اس جگہ پر کیسا شور ہوگا، اللہ کی رحمت کو پکارنے کا انہوں نے کیسا اہتمام کیا۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ قریباً 1 میل کا فاصلہ عذاب الہی کا رہ گیا، کہ ابھی ان پر اتر کر ان کو ملیا میٹ کرنے والا تھا، لیکن ان کی زاری اللہ کی بارگاہ میں رونا اور اخلاص، اللہ سنا تو دلوں کے بھید جانتا ہے نا۔ تو ہم پیچھے دیکھتے ہیں کہ اللہ سونے نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر مختلف عذابات بھیجے، اور جب مہینہ گزرتا تو کہتے اے موسیٰ، اے اللہ کے کلیم، آپ اللہ سے دعا کر دیں یہ عذاب ٹل جائے، ہم تیری بارگاہ میں مخلص ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھا بار بار انہوں نے وعدہ کیا، توڑ دیا۔ اور اسی طرح جب فرعون نے دیکھا کہ ڈوب رہا ہے تو اس نے بھی ایمان کا اظہار کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو اس کا ایمان اخلاص پر مبنی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے قبول نہ کیا، دوسرا جب اخروی عذاب سامنے آ جائے تو تب توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اخروی عذاب کے ظاہر ہونے سے پہلے انسان کے پاس موقع ہے، تو انہوں نے اللہ سونے کی بارگاہ میں اس قدر زاری کی، اللہ سونے نے وہ عذاب ٹال دیا۔ پیارے یونس علیہ السلام دیکھا کہ عذاب ٹل گیا ہے، اب میں نے کہا تھا عذاب آئے گا، عذاب ٹل گیا ہے، تو آپ کی قوم میں رواج تھا جو بندہ جھوٹ بولتا اس کو قتل کر دیتے۔ تو آپ کے دل پاک میں یہ خیال آیا کہ اب میری قوم تو میرے ساتھ ایسا سلوک کرے گی، پھر آپ دریا کی طرف یا سمندر کی طرف چلے گئے۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ جب کنارے پہ گئے نا تو کشتی آئی، کھچا کچ بھری تھی، انہوں نے کہا بھئی جگہ نہیں ہے، ایک بندہ سوار ہوگا، آپ اسلام نے اپنی بیوی کو سوار کرا دیا، پاؤں پچھلا ایک بیٹا دریا میں گر گیا۔ میں تفسیر کی بات سنا رہا ہوں، بھیڑیا آیا، دوسرا بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ تب آپ سمجھ گئے کہ رب کی بارگاہ سے پکڑ آ گئی۔ پھر اگلی کشتی میں سوار ہوئے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کشتی پانی میں جا کے ٹھہر گئی، ایک تفسیر میں ایسے ہے کہ ٹھہر گئی، نہ آگے ہو نہ پیچھے، اگلی میں ہے کہ ہچکولے کھانے لگی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم میں کوئی بھاگا ہوا، آپ نے فرمایا مجھے دریا میں ڈال دو۔ تفسیروں میں لکھا ہے کہ پہچان گئے تھے کہ آپ یونس بن متا ہیں، اللہ کے رسول ہیں، تو قرہ ڈالا گیا، 3 بار آپ کا نام آیا۔ یہ ہم قرہ کی اسلام میں بات کریں نا تو یہ بھی رب کی بارگاہ سے ایک عجیب ایمانی ایک کیفیت ہے کہ ہم کئی موقعوں پر دیکھتے ہیں قرہ کا حال، تو وہ بھی ایک رب کی بارگاہ کا ایک عظیم معاملہ ہے۔ 3 بار آپ کا نام آیا، پھر آپ دریا میں ڈال دیے گئے۔ اللہ سبحانہ نے مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، 3 دن 7 دن یا 40 دن روایات ہیں آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ مچھلی آپ کو زمین کی تہوں کے نیچے لے گئی۔ آپ علیہ السلام سنگریزوں کی تسبیح سنا کرتے تھے، سمندری جانوروں کی تسبیحات سنا کرتے تھے۔ پھر آپ نے وہاں اللہ کی بارگاہ میں زاری کی، جو ہم قرآن میں آیات قدسیہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لکھا ہے تفسیروں میں یونس علیہ السلام اس قدر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے کہ ملائکہ نے آپ کی زاری سنی، اے اللہ یہ تیرا بندہ نحیف کون ہے؟ اے اللہ یہ وہی ہے جس کے نیک اعمال آسمان کی طرف چڑھا کرتے تھے۔ پھر ملائکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ انتہا زاری کرنے لگے، آپ روتے مچھلی کے پیٹ میں،
آسمانوں میں ملائکہ روتے، اللہ کی بارگاہ میں تضرع کرتے، زاری کرتے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ سبحانہ نے اپنی رحمت فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا، مچھلی نے پھر آپ کو زمین پر اگل دیا۔ پیارے مولا علی سرکار سے روایت ہے کہ یہ 10 محرم عاشوراء کا دن تھا جب پیارے یونس علیہ السلام کو دریا پر، اور پھر آپ کا جسم پاک نوزائیدہ بچے کی طرح تھا۔ اللہ سبحانہ نے کدو کی بیل وہاں اگائی۔ یہ ایک لمبا قصہ ہے، میں نے کئی بار آپ کے سامنے دہرایا ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس قوم کو فائدہ دیا ان کی توبہ نے، وہ قوم یونس علیہ السلام کی قوم تھی۔ یہ اللہ سبحانہ قیامت تک کے لیے ہمیں پیغام دے رہے۔ محبوب السلام کے دور اقدس میں قرآن پڑھا گیا تو آپ نے اپنی قوم کی طرف کہ تم یہ 360 کی طرف لگے ہوئے ہو، رب کے دین کے خلاف ڈٹے ہوئے ہو، جائے کہ تم حق کا راستہ اختیار کرتے، رب کی بارگاہ میں زاری کرتے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرتے، جب تم پر عذاب مسلط ہوگا پھر تم اس راستے پہ آؤ گے، یہ کہا گیا۔ اور ہمیں قیامت تک کے لیے پیغام ہے، اللہ کی بارگاہ میں سرکشی سے ہٹ کر اس کی بارگاہ میں توبہ کا راستہ اپنایا جائے۔ اور پھر توبہ کیسی، زاری کیسی، جیسے اسلم کی قوم نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں زاری کر کے وہ کیسے حال کیا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے جب انہوں نے میری بارگاہ میں توبہ کی، میری بارگاہ میں رجوع کیا، اپنے ایمان کا اظہار کیا، ہم نے دنیا کی رسوائی کا عذاب ان سے دور کر دیا۔ اب قرآن مقدس اس بات کا گواہ ہے، تو میری بارگاہ میں التجا کرو، میری بارگاہ میں رجوع کرو، میں دنیا کا عذاب بھی ٹالنے والا ہوں، آخرت میں عزتیں دینے والا۔ وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، ہم نے ان کو وقت مقررہ تک دنیا سے فائدہ اٹھانے دیا، ان کو زندگی بخش دی، دنیا کی نعمتوں سے پھر تمتع ہونے کا فائدہ دیا۔ اللہ سونا ہمیں سمجھو توفیق عطا فرمائے۔